ممتاز آپا، جس طرح سے ماہ شعبان کی اہمیت و فضیلت آج کا ہمارا عنوان ہے، میں چاہوں گی کہ اس تعلق سب سے پہلے تو آپ ہماری بہنوں کو یہ بتائیے کہ ہم جب قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں حرمت والے مہینوں کا ذکر ملتا ہے، تو میں یہ چاہوں گی کہ سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ یہ حرمت والے مہینے کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، اور ان کی جو حرمت کی وجہ ہے وہ کیا ہے؟ شکریہ زینب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. بے شک اللہ رب العزت نے چیزوں کو تخلیق کیا جسے چاہتا ہے، اور پھر ان میں سے چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے اسے چن لیتا ہے. سبحان اللہ. اور آپ دیکھیں تو اس کی تخلیق کا دائرہ بہت وسیع ہے. انسانوں میں سے جسے چاہا اس نے چنا اور نبی بنا دیا. سبحان اللہ. اسی طرح آپ دیکھیں تو خاص لمحوں کو چن لیا، خاص دنوں کو چن لیا، خاص مہینوں کو چن لیا، اور ان کی فضیلت و اہمیت بتائی گئی. بے شک. جب آپ نے کہا کہ حرمت والے مہینوں کا ذکر قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں ذکر ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے 12 مہینوں کو تخلیق کیا، ان کی گنتی 12 ہے، اور یہ اس وقت سے ہے جب سے اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا. اب آپ غور کریں تو ہمارے پاس کیا ہے، سن عیسوی چل رہا ہے جو ہم اب کہتے ہیں 2022 میں ہے جی. اور یہ سن عیسوی ہم کہتے ہیں یہ شمسی سال ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں تو 1443 ہجری چل رہا ہے، یہ قمری سال، اس سے ہم گنتی شمار کرتے ہیں. اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ شروع سے جب سے زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی یہ 12 مہینے ہیں، اور پھر فرمایا منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. اب ایک بنیادی بات جو آج سائنس کے اسٹوڈنٹس بھی جانتے ہیں، سب پڑھتے ہیں جو بھی، کہ دیکھیں زمین کی گردش سورج کے گرد اس کا مکمل ہونا 12 مہینوں میں، ایک سال میں وہ مکمل ہوتی ہے. اسی طرح چاند کی گردش جو زمین کے گرد ہے وہ بھی ایک سال میں مکمل ہو رہی ہے. جو ہمارا سن ہجری سال ہے وہ قمری سال کہلاتا ہے کہ چاند کی گردش کے ساتھ ہے، اور جو سن عیسوی ہے وہ شمسی سال کہلاتا ہے. گویا یہ جو اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر کیا، 12 مہینوں کا ذکر کیا، یہ انسانوں کے بنائے نہیں، یہ اللہ کی عطا کردہ ہے. پھر آپ دیکھیں تو ان میں سے 4 مہینوں کی حرمت کا ذکر ملتا ہے. ہمارے پاس جو تاریخ انسانیت ہے، معلوم تاریخ، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے. پھر آپ خصوصی طور پر لیں تو سن عیسوی یا سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے تاریخ مرتب ہونا شروع ہوتی ہے، وہیں سے سال کی بھی تقسیم شروع ہوتی ہے. تو اللہ نے یہ انبیاء کو یہ علم عطا کیا کہ 4 مہینے ان میں حرمت والے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چونکہ حج کی تاریخ شروع ہو رہی ہے، اور اس کے بعد ذی الحج میں دنیا بھر سے لوگ آتے اور حج کیا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے وہ 3 مہینے حج کے ساتھ مخصوص کرتے ہوئے حج سے پہلا مہینہ اور حج کے بعد کا مہینہ حرمت والا مہینہ قرار دے دیا. ذیقعد، ذی الحج اور محرم. یہ اس لیے تھا تاکہ لوگ جو دور سے آتے ہیں انہیں یہ عزت و عظمت والے مہینے مل سکے، اس میں ان کی نیکیاں کئی گنا بڑھ جائیں. اور ساتھ ہی یہ کہ چونکہ اس وقت دور قافلوں کا اور ڈاکوؤں کا ہوتا تھا، وہ لوٹ لیا کرتے تھے قافلوں کو، تو ان حرمت والے مہینوں میں ان کی حرمت کی وجہ سے وہ لوگ قافلوں کو لوٹا نہیں کرتے تھے. ڈاکوؤں کے اندر بھی دلوں میں ان مہینوں کی عظمت ہوا کرتی تھی. تو اس لیے یہ 3 مہینے حاجیوں کو محفوظ کرنے کے لیے ان کی حرمت رکھی گئی. اور ایک اور مہینہ رجب کا رکھا گیا. یہ رجب کا مہینہ عمرے کے لیے رکھا گیا کہ آپ دیکھیں تو سال کی 2 تقسیم جو ملتی ہے کہ حاجی واپس چلے جائے، عمرے کے لیے جو لوگ آنا چاہتے ہیں تو رجب کا مہینہ بھی حرمت والا مہینہ قرار دیا گیا. حرمت کے لفظ پر بھی غور کریں تو یہ حرام سے ہے جس میں قتل و غارت گری، لوٹ مار اور ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا، اس کی حرمت کر دی گئی کہ حرام قرار دے دیا گیا کہ ان مہینوں میں لڑنا نہیں ہے. پھر حرمت کا ایک اور لفظ یہ ہے کہ یہ عزت والے مہینے ہیں، ان مہینوں کا احترام کرو. اور آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے خاص دنوں اور خاص لمحوں کا جیسے میں نے ذکر کیا، ان مہینوں کو خاص کر دیا کہ ان مہینوں کی ایک اپنی عزت و عظمت ہے، ان کا احترام کرو. سبحان اللہ. بے شک. السلام علیکم ناظرین، دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے، اور ہاں، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں.